Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, subscribe. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا باب اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر۔ دین کے ساتھ اس لگاؤ کے باوجود جس کے قصے ابھی گزرے اور دن کے لیے اپنی جان مال آبرو سب کچھ فنا کر دینے کے بعد جس کا نمونہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر جس قدر صحابہ کرام میں پایا جاتا تھا، اللہ کرے اس کا کچھ حصہ ہم سے سیاہ کاروں کو بھی نصیب ہو جائے، آمین۔ مثال کے طور پر اس کے بھی چند قصے لکھے جاتے ہیں۔ آندھی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بادل آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے کبھی باہر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے رہتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ ترجمہ: یا اللہ، اس ہوا کی بلائی چاہتا ہوں جو اس ہوا میں ہو، اور بارش وغیرہ اس کی بلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی اس کی بلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرے پر انبساط شروع ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا، اور وہ بادل کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ۔ ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، اور نبی سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے کچھ نہ دکھلائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ فائدہ: یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا حال اس پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین والآخرین ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ بادل اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر
بجائے اس سے متاثر ہونے کے توبہ، استغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قسم کی لغو تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔ اندھیرے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا فعل۔ نضر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک مرتبہ دن میں اندھیرا چھا گیا۔ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور کے زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں پیش آتی تھیں۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا سی ہوا تیز ہو جاتی تھی تو ہم لوگ قیامت کے آ جانے کے خوف سے مسجدوں میں دوڑ جاتے تھے۔ ایک دوسرے صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کا معمول تھا کہ جب آندھی چلتی تو گھبرائے ہوئے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ فائدہ: آج کسی بڑے سے بڑے حادثے، مصیبت، بلا میں بھی مسجد کسی کو یاد آتی ہے۔ عوام کو چھوڑ کر خواص میں بھی اس کا اہتمام کچھ پایا جاتا ہے۔ آپ خود ہی اس کا جواب اپنے دل میں سوچیں۔ بزرگان محترم، قرآن کریم میں ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے بنائے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے یہ فضیلت والے ہیں۔ اب 12 میں سے جو 4 مہینے فضیلت والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں 12 مہینوں میں سے، ان میں سے 3 مہینے تو ایک ساتھ ہے کہ یکے بعد دیگر ہے۔ کون سا؟ پہلا اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذی قعدہ، اور اس کے بعد والا مہینہ ذی الحجہ، اور اس کے بعد والا مہینہ جو یہ چل رہا ہے یعنی محرم کا مہینہ۔ ویسے تو ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلا ہے، لیکن اس طرح بھی اس کو یاد رکھا جا سکتا ہے کہ 3 مہینے مسلسل، کہ پہلا مہینہ ذی قعدہ کو شمار کرے اور دوسرا ذو الحجہ کو شمار کرے اور تیسرا محرم کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے قرآن کریم کہتا ہے کہ حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اور یہ کوئی آج سے نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اس کے بعد سے بھی نہیں، بلکہ پہلے سے یہ مہینے حرمت والے شمار ہوتے آ رہے ہیں۔ لوگ ان مہینوں کی عظمت کرتے تھے، اس کی حرمت کو بجا لاتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ مشرکین مکہ، آپ جانتے ہیں کہ جنگ، لڑائی، بدلہ لینا یہ ان کی گٹی میں پڑا ہوا تھا، تو خون کی ندیاں بہتی رہتی تھی، وہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے، وہ لڑائی کو روک دیتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کے نزدیک یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، فضیلت والے تھے، عظمت والے تھے۔
تو بہرحال جو 4 مہینے ہیں ان میں ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا بھی ہے کہ جو حرمت والا ہے، فضیلت والا ہے۔ اس کے بعد پھر اس مہینے کا 10واں دن جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کا دن 10ویں محرم الحرام کا دن، اس میں فضیلت اس لیے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اس میں پیش آیا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی فضیلت تو آقا نے پہلے سے بیان فرما دی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ تو کئی سالوں بعد پیش آیا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ تو کئی سالوں بعد پیش آیا ہے۔ تو یہ جو دن محترم ہے، معظم ہے، مکرم ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ پہلے سے محترم چلا آ رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ عاشورہ کا دن، 10ویں محرم الحرام کا دن، یہ فضیلت والا کیوں ہے، محترم کیوں ہے، معظم کیوں ہے، مکرم کیوں ہے؟ تو لوگوں نے پتہ نہیں کتابوں میں کیا کیا باتیں لکھی ہیں۔ سعد اللہ صاحب لکھنے والے نے یہ لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے گئے جنت سے تو کون سا دن تھا؟ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر رکی تو وہ کون سا دن تھا؟ تو کہتے ہیں کہ عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ گلزار بن گئی۔ اقبال نے بھی کہا ہے، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس کی تعبیر یوں کی ہے کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو کہتے ہیں کہ عاشورہ کا دن تھا، لیکن یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں، بس لوگوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے۔ ایک اور چیز بھی لکھی ہے، دیکھیے اتنا تو حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کون سے دن واقع ہوگی؟ ارے بھائی ابھی واقع نہیں ہوئی، بولو ہیں؟ تو ابھی آپ نے ایک چیز تو بولی، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ جو بولے وہ آپ نہیں بولے، پھر وہی ہے۔ ہاں یہ ہوئی نا بات ہے اشرف بھائی، کہ جمعہ کا دن ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ جمعہ کا دن ہوگا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی انہوں نے بھی بولا اور صاحب نے بھی جو ہیں وہ بولا کہ مہینہ کون سا دن ہوگا؟ تو کہ عاشورہ 10ویں محرم الحرام کا۔ یہ کسی حدیث میں نہیں آیا، یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا ہے۔ میں نے بھی بچپن سے یہ باتیں سن رکھی ہے، اسماعیل چچا اور آپ لوگوں نے بھی سن رکھی ہے کہ قیامت کون سے دن قائم ہوگی؟ پھر بول رہے ہیں تو بہرحال یہ کیا ہے؟ یہ بھی ویسی ہی بات ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن دنیا میں تشریف لائے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جو جا کر ٹھہری تو کہتے ہیں کہ وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ آگ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن گئی تو کہتے ہیں کہ عاشورہ کا دن تھا۔
یہ سب لکھا تو ہیں کتابوں میں، لیکن یہ بات میں پچھلی مجلس میں بھی بتا چکا ہوں کہ کتاب میں جو بات لکھی ہوئی ہے اس کا صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے تو پھر علماء نے تحقیق کی ہے، ورنہ لکھنے والوں نے کیا کیا لکھا ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں نورانی بھائی ایک چیز مشہور ہے کہ کوئی پھینکتا ہے تو کیا کہتے ہیں، کون سی کتاب کی بات ہے؟ لال کتاب کی بات ہے، ہاشم بھائی بولتے ہیں نا، دیکھیں لال کتاب کی بات ہے کہ پھینکی اس نے ویسے ہی۔ تو بہرحال ایک قصہ، ایک واقعہ نسبتاً ان چیزوں کے وہ بہتر ہے، اور وہ روایت میں آیا ہے کہ جو عاشوراء کے دن پیش آیا، ایک واقعہ جو حدیث پاک میں آیا ہے، وہ کون سا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور فرعونیوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے آگے جا رہے ہیں، اور پیچھے کون ہے؟ فرعون ہے، اور فرعون کا لشکر ہے۔ اب پیچھے دشمن، آگے دریا، اب کرے تو کیا کرے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور نبی کے یقین کا کیا کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، اور ہم عبد القادر ہے۔ سمجھ آئے امتیاز بھائی؟ ہم کیا ہے؟ عبد القادر ہے، اور قادر کون ہے؟ لیکن ہم لوگ عبد القادر چچا راوت کو بھی کہتے ہیں کہ قادر، اب قادر بھی نہیں، گجراتی تو جہاں ہودی نام نہیں بگاڑے تو تاں ہودی، دیکھو یہ کہہ رہے چالد نہیں ہے، ہمارا بچے رہنا ہماری کاپ ہے، یہ شیخ زمن کہہ رہے ہیں کہ چالد نہیں ہے ان کے، تو یہ ان کی بات ہے، میری نہیں ہے، میں تو چھوٹ گیا۔ تو بہرحال کہتے ہیں قادر، ارے قادر کہاں آیا؟ کاتر تو چھے سیجرز ہیں کاتر، لیکن کہ قادر، ارے کہاں قادر؟ تو کہ قادر بھائی نہیں دیکھا تھا، تو بھائی قادر بھائی એટલે نہیں دیکھا تھا کہ پناما گયેલા છે એટલે જે છે તે نہیں دیکھا تھا۔ تو بہرحال یہ نہ قادر ہے نہ قادر ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، قادر، قدرت والی، سپر پاور، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے کہ جو مسلمان جس کا نام عبد القادر ہے اس کو قادر کہہ کر بلاتا ہے یا قادر کہہ کر وہ بلاتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک میں لذت آتی ہے اور ایک بلا لذت۔ تو اس میں کوئی لذت نہیں ہے، آدمی گانا سنتا ہے، سانگ سنتا ہے، گناہ ہے، لیکن بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ لذت ہے، جس کی حس مر گئی ہے اس کے لیے۔ لیکن نام بولنے میں کیا لذت ہے؟ عبد القادر کو ہم نے قادر بلایا، اس میں کون سی لذت آئی؟ لیکن آپ دیکھ لیجئے، ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی قادر بھائی نہیں دیکھا تھا، قادر چاچا نہیں دیکھا تھا۔ عبد الصمد، ارے صمد تو اللہ کی ذات ہے، انسان کبھی صمد نہیں ہو سکتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سنو بھائی عبد الصمد کہ اللہ الصمد، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بے نیاز ہے، انسان بے نیاز نہیں ہے۔ اسی لیے انسان اولاد چاہتا ہے، شادی کے بعد کیا چاہتا ہے؟ اولاد چاہتا ہے، اور اولاد میں بھی نرینہ اولاد چاہتا ہے۔ نرینہ کا کیا میننگ؟ لڑکا، نرینہ سمجھ رہے ہو نا؟ نرینہ کا میننگ ہے کہ وہ لڑکا چاہتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نرینہ اولاد بڑھاپے کی لاٹھی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ بڑھاپے کی لاٹھی ہوتی ہے، کہ جیسے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو لکڑی کے سہارے، لاٹھی کے سہارے، عصا کے سہارے وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ چلتا ہے،
ٹھیک اسی طریقے سے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو قوا یہ کمزور ہو جاتے ہیں، بدن میں طاقت نہیں رہتی، قوت نہیں رہتی، کام جو ہے وہ نہیں کر پاتا، تو اولاد کما کر کھلائے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی بڑھاپے کی جو ہے وہ لاٹھی ہے۔ تو انسان بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے نیاز ہوتا تو اولاد نہ چاہتا اور اولاد سے کوئی توقع نہ رکھتا، لیکن آدمی رکھتا ہے۔ کیوں؟ وہ عبد الصمد ہے، وہ صمد نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اس لیے آگے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ تو بے نیاز ذات ہے۔ جب وہ بے نیاز ہے، نہ اسے بیوی کی ضرورت، نہ اسے بیٹوں کی جو ہے وہ ضرورت، نہ اسے کسی دوست اور پارٹنر کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ صمد ہے۔ اس لیے یاد رکھو، جو لوگ جس کا نام عبد الصمد ہے اسے صمد کہتے ہیں، وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آپ کو اگلی بات کہوں، علماء نے تو اسی وجہ سے یہ لکھا کہ اپنے بچوں کا نام ہی ایسا مت رکھو۔ جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس خاندان میں عبد القادر کو لوگ عبد القادر نہیں قادر بلاتے ہیں، عبد الرزاق کو عبد الرزاق نہیں رزاق بلاتے ہیں، عبد الصمد کو عبد الصمد نہیں صمد بلاتے ہیں، تو کہاں کہ نام ہی مت رکھو، تاکہ خواہ مخواہ لوگ گناہ کے مرتکب نہ ہو۔ اور یہ بات آج میں کوئی پہلی بار نہیں بتا رہا، لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں، آج بھی میں سنتا ہوں کہ ابھی بھی عبد الصمد کو صمد ہی بولتے، کہ خود بول رہے ہیں۔ شیخ میری تائید کر رہے ہیں، ویسے تو مرید کو تائید کرنی چاہیے شیخ کی، لیکن یہاں نہیں تو صحیح ہے نا، آپ صحیح ہے، آپ نے بالکل صحیح بولا ہے۔ ہاں، عبد الصمد چچا جبار ہے تو پوچھیں گے کہ صمد چچا جبار نہیں دیکھا تھا؟ وہی صمد چاچا ہے، وہی سمجھ، اب تک نہیں آئی سمجھ ہے بھائی عرش۔ تو اس لیے یاد رکھو، یہ عبد الصمد ہے، یہ عبد الرزاق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھو کہ ہر جگہ فتوے لگاتے مت پھریو، وہ بات بھی سنو۔ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہے دو قسم کے، ایک جو اسماء حسنی ہے وہ صفت انسان میں بھی پائی جاتی ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو استعمال فرمایا، اسے آپ بلاؤ تو کوئی حرج نہیں۔ میں مثال دوں، پہلے ایک عقیدہ اپنا درست کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہے یا مخلوق ہے؟ مخلوق ہے نا۔ ہاں، ہمارا عقیدہ ثالث الثلاثہ جیسا حسن بھائی نہیں ہے، نبی مخلوق ہے، خدا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا جو نام ہے صفتی نام، قرآن کریم میں 4 جگہ پر اس کو استعمال فرمایا ہے، مخلوق کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا۔ میں ایک مثال دوں، 3 جگہ آپ ڈھونڈ لینا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین۔ اگر آپ کو آیت یاد ہے تو اگلے 2 ورڈ اور شبد جو ہیں وہ آپ پڑھو، کیا ہے؟ بالمؤمنین کے بعد رؤوف الرحیم۔ ہاں، یہ 2 اللہ تعالیٰ کے صفتی نام ہیں، رؤوف رحیم۔ لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے، اور حضور کے تذکرے میں اللہ رب العزت اپنے 2 صفتی نام، صفت رؤوف اور صفت رحیم، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی اپنے بیٹے کا نام عبد الرؤوف نہ رکھے، رؤوف رکھے،
عبد الرحیم نہ رکھے، رحیم رکھے، یا کسی نے اپنے بیٹے کا نام عبد الرؤوف رکھا ہے، میں اسے رؤوف کہہ کر بلاؤں، کسی کا نام عبد الرحیم رکھا ہے، آپ اسے رحیم کہہ کر بلائے تو گنہگار نہیں ہوں گے، گناہ نہیں ہوگا۔ بہتر تو یہی تھا کہ اس کے آگے بھی کیا لگاتے، لفظ عبد جو ہیں وہ لگا دیتے، لیکن چونکہ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ صفتی نام اور اللہ کے یہ دو صفتی نام استعمال ہوئے ہیں، اس لیے اگر آپ عبد الرحیم کو رحیم کہہ کر پکارے، عبد الرؤوف کو رؤوف کہہ کر پکارے تو صحیح ہے۔ اب میرا نام بھی ویسا ہی ہے، عبد السلام، تو سلام یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نماز کے بعد ہم جو دعا حضور سے ایک مروی ہے اس میں ہے اللہم انتس سلام ومنکس سلام۔ جو بچے میرے پاس پڑھتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ آگے بولو کہ مائی مولوی صاحب نیم از مولانا عبد السلام تو بہرحال کیا ہے، سلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، لیکن بعض صفتی نام ایسے ہیں کہ جو مخلوق کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس لیے یاد رکھو ہر نام پہ فتویٰ مت لگائیے، لیکن یہ تین نام ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، اس لیے یاد رکھو۔ عبد الصمد کو صمد نہیں کہنا ہے، عبد الرزاق کو رزاق نہیں کہنا ہے، عبد القادر کو قادر نہیں کہنا ہے، عبد الخالق کو خالق نہیں کہنا ہے۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والی کس کی ذات ہے؟ ہاں، تو بہرحال بات کہاں سے چلی، کیا کہہ رہا تھا، بھول گئے ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے وہ کامل یقین تھا۔ اب پیچھے جو ہیں وہ فرعون اور اس کی آرمی ہے، دشمن ہے، آگے دریا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا۔ ہاں نہیں، بات اس پہ چل رہی تھی اللہ کی ذات کیا ہے، بے نیاز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تو رہتا تھا، اور جانتے ہو یہ عصا کس نے دیا تھا؟ جانتے ہو تو بولو، کس نے دیا تھا؟ خسر نے دیا تھا ان کے، سسرا باجی اٹلے کے بیجا باجی۔ ہمارے مولانا ابرار احمد صاحب دلیاوی رحمۃ اللہ علیہ حافظ یوسف فرماتے تھے کہ سسرا باجی اٹلے بیجا باجی۔ تو جب ان کا نکاح ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، وہ بھی پیغمبر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی جلیل القدر پیغمبر ہے، تو امتیاز بھائی خسر نے داماد کو، جمائی کو کیا دیا؟ عصا جو ہے وہ دیا۔ لیکن ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی سنت شعیبی پہ عمل مت کیجیے، ہاں ورنہ یہ تمہاری بیٹی پر ہی چلے گا۔ چلو یہاں تو نہیں چل سکتا، ویسے ہی سب کی مرغی ڈبے میں ہے، لیکن کہیں اور تو چل سکتا ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ بھائی اس سنت پہ عمل مت کیجیے، نہیں تو وہ کہے گا کہ ترا باپے دلو تنے ڈفے تو اس سے۔ تو بہرحال اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ خسر اور سسر داماد کو گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر، عطیے کے طور پر کچھ دینا چاہے تو جن کی لڑکیوں کی شادی باقی ہے وہ نہیں بولے، اور جو ہو چکی ہے وہ بولے کہ اب کیا ہے کہ کہیں دینا جو ہے وہ نہ پڑ جائے، تو بہرحال وہ دے سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پانی پر مارا، یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ تو میں اس کی تعبیر کرتا ہوں کہ M1 M2 M3 M4 M5 M6 برمنگھم والا، تو بہرحال M12 تک 12 راستے بن گئے۔ 12 ہی راستے کیوں بنے؟ اس لیے کہ
جو گروپ تھا موسیٰ علیہ السلام پر وہ 12 گروپ تھے، تو ہر ایک کے لیے کیا ہو گیا، الگ الگ جو ہیں وہ راستہ ہو گیا اور وہ پار ہو گئے۔ اب فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ پانی تو خشک ہو گیا ہے، یہ پانی کیا ہو گیا ہے، خشک جو ہے ہو گیا ہے۔ اب کسی کو یہ اعتراض ہو کہ پانی ایک دم سے خشک کیسے ہو، یہ ٹاور برج جو ہیں وہ وقت آتا ہے تو وہ فولڈ ہو جاتا ہے اور جب وقت آتا ہے تو کھل جاتا ہے۔ تو جب مخلوق ایسا پل بنا سکتی ہے کہ جب چاہے اس کو بند کر دے اور جب چاہے اس کو کھول دے، جب مخلوق جو ہے وہ اس پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے بھی چاہا تو جو وہ پانی تھا اس کو خشکی بنا دیا۔ اب فرعون نے بھی دیکھا کہ بھائی یہ لوگ گزر گئے ہیں، وہ بھی اس نے بھی اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے عذاب نہیں دے دیا اور ان کو غرق نہیں دیا، آنے دیا ہے نا۔ پتنگ چگانا چاہیے نہیں چگانا چاہیے وہ آپ جانو، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن پتنگ جو چگاتے تھے تو کیا ہے، دیکھا کہ کسی کی پتنگ آ رہی ہے تو کہ ڈھیل مک ہے، ڈوری چھوڑتا ہے کہ آنے دے اس کو، اور دھیرے دھیرے دھیرے، اور جب برابر آ جاتے تو ہیں شیخ زمان مارا نہیں جھٹکا، پتا صاف، اس کا پتنگ کیا گیا، کٹ گیا۔ کٹی نہیں بولیں گے، یہ جانتے ہیں کیوں نہیں بولیں گے کہ میں یوں بولوں گا کہ دیکھا ہوا ہے حسن بھائی، کٹی پتنگ دیکھا ہوا، اب یہ سمجھ گئے، ہوشیار ہو گئے اب تو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آپ نے بتایا، ہاں بعض جگہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا، کیا حکم دیا کہ موسیٰ جو آسان ہمارے ہاتھ میں ہے پانی دینا، بالکل قرآن میں ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ ہاں وہ اللہ نے حکم دیا، لیکن وہ تو موسیٰ جانتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا عمل لوگ دیکھ رہے تھے کہ یقین موسیٰ علیہ السلام بتا رہے، وہ آپ نے جو سنا وہ سنا نہیں، وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، لیکن اللہ نے جو حکم دیا تھا تو وہ زور سے آواز تو نہیں آئی تھی، وہ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جانتے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں، لیکن بہرحال وہ نبی کا یقین ہے۔ دیکھیے چاہے حکم دیا، لیکن جب تک اندر کا بنا نہیں ہوتا، آدمی ڈرا ہوا ہے تو تھوڑی مارے گا، وہ تو یقین ہوگا تبھی مارے گا نا، یقین ہوگا تبھی جو ہے وہ مارے گا۔ آپ جتنا بھی جو ہے وہ کہے، آپ بچے کو آگ جل رہی ہو، کہو کہ بیٹا آگ میں انگلی کر، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں جلے گی، اگر اس کو آپ پہ یقین ہے تو وہ اندر رکھ دے گا، اور یقین نہیں ہے تو، اور انگلینڈ کی اولاد ہے تو کہے گی کہ پپا منے کے نہ کہتا تمٹ مکن ہیں یوسف بھائی۔ تو بہرحال 12 راستے بن گئے، فرعون جو ہیں وہ درمیان میں گیا آدھے راستے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اب یہاں ایک لطیفے بلکہ حقیقت سنو، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیلی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات فیض ابرار میں ہے کہ باربیڈوس میں ایک صاحب تھے اشرف بھائی، دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے تھے، اتوار کا جو ترتیب ہے بزرگوں نے بنائی تو بیان رکھا جاتا تھا مشورے سے، تو کبھی ان کی بھی باری آ جاتی تھی بڑے میاں کی، جب بھی ان کا بیان طے ہوتا تو سعد اللہ بھائی کی طرح ہمیشہ موسیٰ اور فرعون کی چھیڑتے ہیں، وہی قصہ شروع کرتے، اب اتنا لمبا قصہ تو لوگ تھک جاتے، اکتا جاتے اور نیند میں غرق ہو جاتے۔ ان سے کہا جاتا کہ بھائی قصہ ختم کرو، بیان ختم کرو، تو فرماتے تھے اسماعیل چچا کہ جب تک فرعون غرق نہیں ہوگا بیان بند نہیں ہوگا۔ تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیر رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے کہ جب تک فرعون غرق ہوتا تھا تو جو مجمع تھا وہ بحر نوم میں غرق ہو جاتا تھا۔ وہ کیا ہو جاتا تھا حسن بھائی؟ بحر نوم میں جو ہے وہ غرق ہو جاتا تھا۔ بہرحال تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ حدیث میں آیا ہے اور یہ حدیث بہتر ہے نسبتاً۔ تو بہرحال پہلے کیا ہوا، جلدی اب سنیں۔ یہ روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے رکھتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے کیوں رکھتے تھے؟ وہ اس لیے
کہ مشرکین مکہ عاشوراء کے دن 10ویں محرم الحرام کو کعبۃ اللہ کا غلاف چینج کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے اس کو وہ اسی دن میں عاشوراء کے دن 10ویں محرم الحرام کا انتظار کرتے تھے اور وہ اس کو چینج کرتے تھے۔ تو گویا یہ دن ان کے یہاں پہلے سے محترم چلا آ رہا تھا، اور آپ کتابوں میں پڑھیں گے حضور کی یہ عادت تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شروع میں وہ کام جو اچھے تھے، بہتر تھے، مشرکین مکہ بھی اس کو انجام دیتے تھے، اور مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی ہیں، تو ان کو قریب کرنے کے لیے اپنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام نہیں بلکہ بعض کام جو مشرکین مکہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ ایک ان کی دلجوئی ہو کہ وہ کیا ہو، قریب ہو۔ ایک حد تک، بعد میں پھر روک دیا گیا، ایک حد تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہ لوگ جس طرح کام کر رہے ہیں آپ بھی کرو، یہ دن محترم ہے ان کے نزدیک، کوئی بات نہیں، آپ بھی اس کو محترم سمجھو۔ یہ کعبے کا غلاف جو ہے بدلتے ہیں اس دن میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے 16 یا 18 مہینہ۔ حضور نے، آپ جانتے ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی تو کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے؟ بیت المقدس کی طرف، ہے نا۔ 16 یا 18 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی نورانی بھائی، تو وہ چہرہ کس طرف تھا؟ بیت المقدس کی طرف۔ کیوں؟ عیسائیوں کی دلجوئی مقصود تھی کہ جو عیسائی ہے ان کا دل نرم ہوگا، وہ قریب ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی دعوت کو سنیں گے، اس پر ایمان جو ہے ممکن ہے کہ وہ لے آئے، اس لیے حضور اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن قرآن کریم سورہ بقرہ میں 2 پارہ پہلا رکوع، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ رکوع آگے سے چلا آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز قرآن نے بیان کیا ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کس طرف دیکھتے تھے؟ آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ آسمان کی طرف کیوں دیکھتے تھے؟ ہاں، جزاک اللہ، وہی کا انتظار کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ حضور یہ چاہتے تھے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جائے کہ میں بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے، مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے کیا پڑھوں؟ نماز پڑھوں۔ اس لیے حضور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ وہی کا انتظار رہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل فرمائی کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ یہ آیت کریمہ، میرا جو مکان فلیٹ ہے میں جہاں رہتا ہوں ابھی، اس کے قریب میں ہمارے جو ترکش مسلم بھائی ہے ان کا ایک اسلامک سینٹر ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں وہاں پر۔ تو آپ وہاں جائے تو دیکھو جو محراب ان کا بنا ہوا ہے، ہمارے یہاں یہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، لیکن وہاں جہاں امام بالکل کھڑا ہوتا ہے، امام صاحب کا جو مصلی ہے، وہاں یہ آیت لکھی ہوئی ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ جو عربی جانتا ہے اور نیا آدمی ہے، اگر کوئی اور نشانی نہ ہو، محراب نہ ہو، لیکن آیت یہ لکھی ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ قبلہ کس طرف ہے، اس طرف ہے۔ تو یہ آیت کریمہ یہ نشاندہی کر رہی ہے کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ تو بہرحال اسی طرح ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، آ کر دیکھا، 10 منٹ میں انشاءاللہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آ کر جو ہیں وہ دیکھا کہ روزہ تو یہاں سے رکھ رہے تھے مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ آئے تو حضور کا روزہ تھا، صحابہ کا بھی روزہ تھا۔ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان رکھتے ہیں انہوں نے بھی روزہ رکھ رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیوں روزہ رکھا ہے عاشوراء کے دن؟ تو انہوں نے یہ اسٹوری سنائی جو ابھی میں نے آپ کو بتایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو فرعون اور فرعونیوں سے جس دن نجات دی اور فرعون کو غرق کیا تو وہ کون سا دن تھا؟ عاشوراء کا دن تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں عام طور سے عورتیں یہ لفظ بولتی ہے کہ کوئی خوشی کا نیوز ہو، سماچار ہو، تو وہ کہتی ہے کہ بھئی میں نے تو شکرانہ کے 2 نفل مانے ہیں، یا شکرانہ کے 2 نفل جو ہیں وہ میں پڑھوں گی، تو یہاں روزہ ہے شکرانے کے طور پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہم بھی جو ہیں وہ روزہ رکھیں گے، اور حدیث میں لفظ ہے کہ ہم لوگ ان سے زیادہ مستحق ہے اس بات کے کہ ہم اس دن میں کیا رکھیں؟ روزہ جو ہے وہ رکھیں۔ لیکن حضور نے آگے ایک بات کہہ دی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا تاکہ ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ اب یہاں پر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ غور کرو مسلمانوں، روزہ عبادت ہے، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ عبادت میں بھی ان کی مشابہت ہو۔ تم تو تہذیب و تمدن میں ان کی مشابہت اختیار کرتے ہو، تمہاری شادیاں ان کی شادی جیسی، تمہاری بیٹی کی بہنوں کا جو ڈریس ہیں شادی کا وہ ان کے جیسا ہوتا ہے۔ یہ لوگ پیچھے پکڑ کر وہ چلتے ہیں، یہ کیا ڈریس ہوا کہ 2-4 آدمی کو جنازے کی طرح اٹھانا پڑے، لیکن جا رہے ہیں اس کو پہن کر۔ دولہا یہ اسلامی لباس ہے، صلحاء کا لباس ہے، تو اتنی تو توفیق ہونی چاہیے کہ میرا مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، میں ایک تمام نبی کی سنتوں پر عمل کرنے جا رہا ہوں، میں ٹوپی پہن کر آؤں۔ اب تو افسوس ہوتا ہے حافظ قرآن کا نکاح ہو رہا ہے اور سر پہ ٹوپی نہیں۔ دیکھتے جاؤ آگے کیا کیا ہوتا ہے۔ حافظ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پورا سینے میں جمع کر دیا، اور ہماری اسی مسجد میں ایسے نکاح ہوئے، حافظ قرآن ہے، سر پہ ٹوپی پہن کے نہیں آئے۔ یہ صلحاء کا لباس پہن کے نہیں آیا ہے، وہی لباس جو فیشن ہے اوروں کا تو وہ ہے۔ یہ کوئی مولوی کی بات نہیں، کسی ملا کی بات نہیں، علماء کی بات نہیں، بلکہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس کا رونا رویا ہے کہ اسلام نے تو عبادت میں مشابہت سے روکا ہے اور تم لوگ تہذیب و تمدن میں یہ کر رہے ہو۔ اللہ میری اولاد کی بھی حفاظت فرمائے۔ کرسی پہ بیٹھ کے مجھے بڑی بات نہیں کرنی، میری بھی اولاد ہے، میں نہیں جانتا کیا کرے گی وہ اور کیا ہوگا، اللہ سب کو صحیح ہدایت دے، لیکن ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ نہ مانے الگ بات ہے، لیکن ہم کم از کم ان کے کان میں تو بات ڈالے کہ بھائی تو نکاح یہ عظیم عبادت ہے انبیاء کی، تو جب تو نکاح پڑھنے جائے تو کم از کم اس وقت چلو ہال میں دوسرے کپڑے پہن کے چلا گیا، وہاں بھی یہی لباس پہن کے جاتا تو اچھا ہوتا، لیکن کم از کم اللہ کے گھر میں نکاح پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس وقت جو ہے کفنی پاجامے جبہ اور ٹوپی میں آیا کر، لیکن نہیں۔ تو علامہ اقبال کہہ کر گئے اور یہ رونا رو کر گئے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ علامہ اقبال کہہ رہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ اقبال کہہ رہا ہے کہ میں تو ان کو مسلمان ہی نہیں مانتا۔ کس کو؟ آگے کہہ رہا ہے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ وضع میں تم ہو نصارا، تمہارا لباس کیسا ہے؟ نصارہ جیسا۔ چلو اور جگہ پر نہیں، نماز کے لیے آؤ صالحین کے لباس میں آؤ، پانچوں نماز کے لیے نہیں، کم از کم جمعہ میں تو یہ لباس پہن کر آؤ جو مسلمانوں کی پہچان ہے۔ وزیر اعظم انڈیا کا سکھ مذہب سے تعلق دیکھو،
10 سال وہ رہے وزیر اعظم، سر سے کبھی پگڑی گئی؟ کبھی نہیں گئی۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ پگڑی سردار جی کا تاج ہے، لیکن مسلمان اب بے تاج بادشاہ اسی لیے ہے کہ اس کے پاس تاج ہی نہیں ہے۔ وہ بے تاج بھی دوسرے معنی میں، ایک تو کہ بے تاج کا بادشاہ، وہ نہیں، یہ بے تاج، بے تاج وہ اس معنی میں نہیں جو دوسرے معنی میں لیا جاتا۔ اور وہ آپ نے منموہن سنگھ کو دیکھا ہوگا کہ وہ اسی لباس میں جو ان کا سمجھا جاتا ہے وہ اسی کے اندر جو ہے وہ رہا، حالانکہ اتنی بڑی پوسٹ پہ جو ہے وہ چلا گیا، لیکن نہیں بدلا انہوں نے۔ یوگی آدتیہ ناتھ دوسری مرتبہ کیا بن کے آیا؟ مکھیہ منتری۔ کبھی آپ نے اس کو ان کے مذہب کا جو رنگ سمجھا جاتا ہے کیسری، اس کے علاوہ کسی لباس میں دیکھا؟ نہیں، وہ جہاں جاتا ہے جس سے ملتا ہے اسی میں ہوتا ہے، یہی کپڑا جو ہے وہ اس نے پہنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے اس پہ فخر کرو، ان کو فخر ہے۔ لیکن مسلمان ہر چیز میں ڈگمگا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان میڈ ان چائنا جیسا ہے، ادھر گرا تو ٹوٹا، ادھر گرا تو ٹوٹا، ان کو دیکھا تو ان کے جیسے ہو گئے، ان کو دیکھا تو ان کے جیسے ہو گئے۔ آج ہم سب کی نکالی کرتا ہے، مسلمان کی دنیا میں کوئی نکالی نہیں کرتا۔ کیوں؟ جانتا ہے کہ یہ تو نکالی قوم ہے اور نکامی قوم ہے، آج ہماری کوئی نکالی نہیں کرتا۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت پڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے زمانے میں مسلمانوں کا جو لباس ہوتا تھا، جو دوسری قومیں مسلمان نہیں تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے انڈر میں رہتی تھی، انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا یہ لباس ہے، سب یہ لباس پہنتے ہیں۔ انہوں نے بھی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ اے عمر ہمیں اجازت دے دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسلمانوں کا جیسا لباس ہے ہم بھی جو ہیں وہ ویسا لباس پہنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کیا کہ خبردار تم نے مسلمانوں جیسا لباس اختیار کیا۔ تو ایک وقت وہ تھا کہ لوگ اجازت طلب کرتے تھے، آج کوئی نکالی نہیں کرتا ہمارے، چونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ قوم سب سے بڑی نکال ہے، دنیا میں سب سے بڑی نکال قوم مسلمان ہے آج۔ اور یہ اقبال کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اقبال نے کہا شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کہ مسلمانوں تم تو اس مقام پر پہنچ چکے ہو کہ اب تو یہود بھی تمہیں دیکھ کے شرماتا ہے کہ یار یہ کیسی قوم ہے، وہ بھی شرماتا ہے، ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، کوئی پہچان ہی جو ہے ان کی باقی نہیں رہی۔ ارے کم از کم باہر پہچان باقی نہیں رہ سکتی، جاب پہ آدمی کو جانا ہے مجبوری ہے، وہ یونیفارم پہننا ہے، کچھ اور ہے۔ اللہ کے گھر میں آؤ، جاب پہ سے آ گئے ہو تب تو اپنی شناخت، اپنی اورکھاڑ، اپنی آئیڈینٹی اس کو جو ہے وہ باقی رکھو۔ لیکن دیکھو میں نے جمعہ کو بھی کہا کیسے لباس میں اللہ کے گھر میں آ جاتے، نہ سر پہ ٹوپی ہے، ہاف آستین میں نماز مکروہ ہے، پڑھنے آ گئے، اور وہ جو لباس ہیں شارٹ جس کو کہتے ہیں، یعنی کیسا وہ ویسا لباس پہن کر آدمی جو گھر میں آتا ہے۔ حالانکہ ایک اپنا یونیفارم ہے اسلام نے دیا کہ اللہ کے گھر میں آؤ تو کیسے لباس کے اندر آؤ۔ بہرحال آگے وہ رونا جس میں ہم سب مبتلا ہے۔ آگے اقبال کہتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہہ رہا ہے مار کھاتے رہو گے تم، کیوں؟ تمہارے اندر گروپ بندی ہے، جماعت ہے، یہ سرتی ہے، یہ بھروچی ہے، یہ دمن کا ہے، یہ بنگالی ہے، یہ بہاری ہے، اسی میں جو ہے پڑے رہو تم کہ فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اقبال نے رونا رو دیا ہے
کہ تم میں تو سید ہے، مرزا ہے، افغان ہے، تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ قرآن نے تو کیا کہا؟ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، آخری بات۔ بہرحال تو دیکھیے عبادت کے اندر بھی نہیں ہے۔ روزے کتنے رکھنے ہیں؟ آج بیان اسی لیے رکھا دو مقصد سے۔ ایک تو میں نے بڑے میاں کو کہا کہ بھائی کل جو ہے تو آپ کو کہا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو میں نے کہا انتظار کرتے کرتے میں چلا گیا، اور اتنے ہوشیار میں نماز ختم کر کے دیکھوں کہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ختم کر کے کیا کر رہے ہیں، تو یہ سنتیں پہ سنتیں جو ہیں کل پڑھتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے کہا چلو بہرحال اب روزے بھی رکھنا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کل سے روزے شروع ہے، تو میں نے کہا ذرا وہ بات بھی جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ اور دوسرا 1 مہینے کی غیر حاضری بھی ہے، تو آج کی مجلس بطور کفارہ ہے، اور کفارہ لوگ بعد میں ادا کرتے ہیں، میں نے ایڈوانس میں 20 روپے ادا کر دیا۔ آج کی مجلس بطور کفارہ ہے۔ آج کی یہ مجلس اضافی ہے نظر شیخ زمن کے جو مسلکن شافی ہے، تو بہرحال ان کی جو ہے وہ نظر ہے۔ اب روزے کتنے رکھنے ہیں سن لو، 3 آپشن ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس محرم کے روزے کو 3 طرح رکھا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ سب سے افضل، دوسرا طریقہ اس سے ذرا نیچے، اور تیسرا طریقہ اس سے نیچے۔ فرسٹ کلاس، مڈل کلاس، مت بولنا اگلا جملہ، عبادت ہے یہ، اس لیے تھرڈ کلاس نہیں ہو سکتی، کم بختو بولیو مت۔ تو بہرحال جو ہیں وہ 3 درجے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے 3 روزے رکھنا، 9 کا، 10 کا اور 11 کا۔ کل 9 ہے، کل کون سا دن ہے؟ اتوار، اس میں 9 لکھی ہے اس لیے 9 ہے نا کل، مغرب بعد بدلی ہے نا، اس کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں بھائی، ہاں اس لیے پوچھنا پڑتا ہے۔ تو 9، 10، 11 تو کل کون سا دن؟ سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے۔ اللہ توفیق دے 3 روزے رکھو، یہ سب سے افضل صورت علامہ انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے۔ دوسرا، یا تو 9، 10 رکھو سنڈے اور منڈے، یا پھر رکھو برابر ہے منڈے اور غلط بولوں تو بول دینا ٹیوزڈے تو یاد رہے گا، چھٹی ہے میری، ہاں۔ تو بہرحال وہ تیسرا آپشن، اصل روزہ 10 کا، اور 10 کا کون سا ہے؟ پیر کا دن۔ تو سب سے افضل 3 روزے رکھو، اس کے بعد 2 رکھو، 9 یا 10، 10 یا 11، سنڈے یا منڈے، یا منڈے یا ٹیوزڈے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ اس میں پھر 9 کا بھی نہیں اور 11 کا بھی نہیں، ایک ہی روزہ رکھنا ہے تو پھر منڈے کا رکھو۔ وہ کون سا دن ہے؟ عاشورہ کا۔ بعض کتاب میں اس کو مکروہ لکھا ہے، اور ہمارے درمیان بھی یہ رائج ہے کہ نہیں ایک روزہ رکھو تو مکروہ، لیکن اب وہ مکروہ نہیں ہے، کسی وقت تھا۔ کیوں؟ اب جو قوم یہاں رہتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی، اب وہ کیلنڈر وہ یوز نہیں کرتی، اور آپ پوچھ لینا منڈے کو وہ روزہ نہیں رکھیں گے، پوچھ لینا کیوں؟ اب ان کا کیلنڈر تبدیل ہو گیا۔ تو چونکہ ان کے ساتھ روزے میں مشابہت نہ ہو جائے، منڈے کو ان کا روزہ ہی نہیں، تو ہم صرف منڈے کو روزہ رکھیں گے تو مشابہت ہوگی؟ نہیں ہوگی، چونکہ وہ نہیں ہوں گے، وہ کوئی اور دن ہے ان کے اعتبار سے، ان کے کیلنڈر کے اعتبار سے۔ اس لیے علامہ انور شاہ کشمیری نے لکھا کہ جو وجہ تھی مکروہ تنزیہی کی، وہ کیا ہو گئی ہے؟ اب ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہماری مجلس بھی ختم ہو گئی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔